اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی۔ اسی طرح عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہ سب اسی وقت ہوگا جب یہودی دنیا بھر سے یروشلم میں جمع ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دی اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام سے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں بھی تمہیں دجال کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے ڈرایا نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی۔ ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے متعلق حدیث بیان کی، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم نہیں سمجھ سکے ہو۔ بے شک مسیح دجال چھوٹے قد کا ہے، اس کے دونوں پاؤں میں اس کے معمول سے زیادہ کشادگی ہوگی، بال گھنگریالے، کانا ہوگا، آنکھ غائب ہوگی، اس کی دوسری آنکھ بلند ہوگی، نہ دھسی ہوگی۔ اگر پھر بھی تمہیں مغالطہ ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، دجال کا انتظار تقریباً ہر قوم ہی کر رہی ہے۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ ان کا مسیحا اسی وقت آئے گا جب یہ سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر کر لیں گے۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ ان کا مسیحا حضرت داؤد علیہ السلام کی ہی نسل سے ہوگا، جو کہ یہودیوں کا نجات دہندہ ہوگا، اور اس کے آنے کے بعد یہودی ترقی کریں گے اور پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اسی طرح عیسائی بھی دجال کے آنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ دجال کے پاس بہت طاقت ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا یہ اسے تباہ و برباد کر دے گا، اور جو اس پر یقین کرے گا وہ خوشحالی حاصل کرے گا۔ ان کی زمینیں بھی زرخیز ہو جائیں گی، جبکہ وہ تمام نیک لوگوں کو قتل کر دے گا جو بھی اس کے مقابل آئے گا۔ اسی طرح عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہ سب اسی وقت ہوگا جب یہودی دنیا بھر سے یروشلم میں جمع ہو جائیں گے اور بیت المقدس پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب ہی تمام دنیا ان کے مخالف ہوگی اور یہودی دوسری اقوام کے ساتھ امن معاہدہ کریں گے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی کتاب یا صحیفے میں لکھا ہے کہ اللہ نے دجال کے دنیا پر ظاہر ہونے اور یہودیوں کے پھر سے طاقت میں آنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جو کہ 70 ہفتوں پر محیط ہے، جہاں ہر ایک ہفتہ 7 سال کے برابر ہے، جس میں 69 ہفتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفیکیشن تک مکمل ہو گئے ہیں۔ باقی کا آخری ہفتہ حضرت عیسیٰ کے دنیا میں دوبارہ ظاہر ہونے پر ختم ہوگا۔ یہ آخری ہفتہ 7 سالوں پر محیط ہوگا، جس کے آغاز میں دجال اور اس کے ماننے والے معاہدے کریں گے، اور 3.5 سال وہ بالکل قتل و غارت گری بند کر دیں گے۔ پھر بقیہ 3 سال یہ دنیا میں مکمل تباہی مچائیں گے۔ خوب قتل و غارت گری ہوگی کہ ایسی تباہی دنیا نے اپنے آغاز سے اب تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اسی دور میں دجال سیکنڈ ٹیمپل میں ظاہر ہوگا، اور دجال خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، اور آسمان کے خدا اور تمام انبیاء کرام اور پیغمبروں کی بے ادبی بھی کرے گا۔ نیک لوگ غاروں میں چھپ جائیں گے اور مرنے کی دعائیں کرنے لگیں گے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی تنبیہ کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وقتوں سے متعلق بے تحاشا احادیث مبارکہ ہیں، جس میں ان واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ عظیم، فتح قسطنطنیہ اور دجال کا خروج 7 مہینوں میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ جب جنگ موتا کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے شہداء پر جزا و فضا شدت اختیار کر گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، دجال کو تم جیسے یا تم سے بہتر لوگ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا جس کے شروع میں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔
اسی طرح ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس نماز کے دوران وہ تمام حالات دیکھ لیے ہیں جو تم پر دنیا اور آخرت میں آنے والے ہیں۔ خدا کی قسم قیامت سے پہلے 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، ان میں سے سب سے آخری کا نام دجال ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ ابو یحییٰ کی طرح ضائع ہو چکی ہوگی۔ ابو یحییٰ بوڑھے انصاری آدمی تھے۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے گا، اس پر جو ایمان لائے گا اس کو سچا سمجھے گا اور اس کی اتباع کرے گا۔ اس کے پچھلے تمام نیک عمل ضائع ہو جائیں گے اور جو اس کا انکار کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا تو اس کے گزشتہ اعمال میں سے کسی کی وجہ سے بھی اس کو سزا نہ ملے گی۔ اور دجال ساری زمین پر پھرے گا سوائے حرم اور بیت المقدس کے۔ تمام مومنین بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے، پھر بہت شدید زلزلے آئیں گے، پھر ان میں عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے تو اللہ تعالی دجال اور اس کے لشکر کو شکست دے گا، یہاں تک کہ دیواریں اور درخت بھی مومنوں کو پکار کر کہیں گی کہ یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم کچھ ایسے امور دیکھو گے جنہیں تم بہت بڑا سمجھ رہے ہوگے۔ تم ایک دوسرے سے پوچھو گے کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہیں بتائی؟ پھر پہاڑ اپنی جگہوں سے سرک جائیں گے، پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ایک اور حدیث روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب دین کو ہلکا جانا جائے گا، علم دین سے لوگ منہ موڑ چکے ہوں گے، وہ 40 دن رہے گا، ایک دن پورے سال کے برابر ہوگا اور ایک دن مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ گدھے پر سواری کرے گا، اس کے 2 کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فے رے۔ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن اس کو پڑھ سکے گا۔ وہ ہر پانی اور گھاٹ کے پاس سے گزرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں شہر اس پر حرام کر دیے ہیں اور اس کے دروازوں پر فرشتے مقرر ہیں۔ ناظرین کرامی، دجال کا دنیا میں ظاہر ہونا اسی طرح اٹل ہے جس طرح قیامت کا آنا اٹل ہے، بلکہ دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث روایت ہے کہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح سویرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ میں گزشتہ تمام رات جاگتا رہا۔ میں نے وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا دمدار ستارہ طلوع ہو چکا ہے، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں دجال نازل نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، نماز جمع کرنے والی ہے۔ میں مسجد کی طرف گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی رغبت، مال، غنیمت وغیرہ دینے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، نہ کسی خوف کی وجہ سے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں تمیم داری نصرانی شخص کے بارے میں بتاؤں کہ تمیم داری نصرانی شخص تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے وہ بات بیان کی اور وہ ایسی بات کے موافق تھی جو میں تمہیں مسیح دجال کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا، موجیں ایک ماہ تک انہیں سمندر میں لیے پھری، باہر کنارے پر پہنچنے کا موقع نہ ملا۔ وہ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہوئے تو قصیر بالوں والا ایک حیوان انہیں ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ انہوں نے کہا تیری تباہی ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا میں دجال کا جاسوس ہوں، مجھے جساسا کہتے ہیں۔ ہم نے کہا جاسوس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا تم گرجا میں اس آدمی کی طرف چلو کیونکہ وہ تمہیں ملنے کا مشتاق ہے۔ انہوں نے تمیم داری نے فرمایا جب اس نے اس آدمی کے متعلق ہمیں بتایا تو ہم اس حیوان سے ڈر گئے کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو۔
ہم جلدی جلدی چلے حتیٰ کہ ہم گرجے میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک عظیم جشے والا انسان تھا. ہم نے تخلیق و مضبوطی کے لحاظ سے اس جیسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے مابین لوہے کی زنجیریں تھیں. ہم نے کہا تیری تباہی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر تو قدرت پا چکے ہو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں. ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر کی موجیں ایک ماہ تک ہمیں ادھر ادھر پھراتی رہیں. ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو قصیر بالوں والا ایک جانور ہمیں ملا تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم گرجے میں موجود اس شخص کے پاس جاؤ، لہٰذا ہم جلدی جلدی تیرے پاس پہنچ گئے ہیں. لیکن اس جاسوس سے ہم خوفزدہ ہوئے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو. اس نے کہا تم مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا سنو، قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دے گا. اس نے کہا بحیرہ تبریہ کے متعلق مجھے بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے. اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا. اس نے کہا مجھے چشمہ زغر کے متعلق بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں رہنے والے چشمے کے پانی سے زراعت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں پانی بھی بہت ہے اور وہاں کے رہنے والے اس پانی سے زراعت بھی کرتے ہیں. اس نے کہا مجھے ان پڑھوں عربوں کے نبی کے متعلق بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے ہیں. اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے قریب کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے. اس نے کہا سنو، اگر وہ ان کی اطاعت کریں تو ان کے حق میں یہی بہتر ہے، اور میں اب تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں. بے شک قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکل آؤں گا. میں زمین پر چلوں گا اور میں 40 روز میں زمین پر مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے علاوہ ہر بستی میں اتروں گا. وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں. میں جب بھی ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار سونتے ہوئے میرے سامنے آ جائے گا اور وہ اس میں داخل ہونے سے مجھے روکے گا، اور اس کے ہر راستے اور دروازے پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے منبر پر چھڑی ماری، یہ یعنی مدینہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے. سنو، کیا میں نے تمہیں حدیث سنا دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا سنو، وہ شام کے سمندر میں ہے یا وہ یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا تھا وہ مشرق کی طرف تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دجال کی کچھ مشہور نشانیاں ہیں. جب چشمے برباد ہو جائیں، دریا خشک ہو جائیں، پھول مرجھا جائیں، مزہج اور ہمدان عراق سے نکل جائیں اور کنسرین میں چلے جائیں تو تم دجال کا انتظار کرو، وہ کسی بھی صبح یا شام میں ظاہر ہو جائے گا. ایک اور حدیث روایت ہے کہ دجال کا لوگوں کے سامنے پہلا ظہور شدید غصے کی صورت میں ہوگا. ناظرین گرامی، یہ دجال کے ظہور سے متعلق چند حقائق اور احادیث مبارکہ ہیں جو کہ نبی آخر الزمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بتائی ہیں. ابھی دجال سے متعلق ہماری سیریز جاری ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.